السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلّاء قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ وہ تم سے ہلال یعنی چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو وہ لوگوں کے لیے اور یعنی خصوصاً حج کے لیے اوقات کے معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اور حق شناسی یہ نہیں ہے تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہو۔ نیکی اور حق شناسی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ امید ہے کہ تم فلاح سے ہمکنار ہوگے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ بھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا، اور پھر یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جو ہے قرآن اور سائنس کا رول کیا ہے، قرآن اور سائنس کیا ہے۔ یہ دونوں رجحان جو ہے اس کتاب کی فطرت، اس کے رول اور اس کے دائرۂ کار سے عدم واقف کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کا دائرۂ کار نفس انسانی، حیات انسانی ہے، اور اس کا رول یہ ہے کائنات اور کائنات کا اس کے خالق سے کیا ربط ہے، پیدا کرنے والے سے، کائنات میں انسان کی کیا حیثیت ہے اور اس کے رب سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں عمومی تصور عطا کرے، اور اس تصور کی بنیاد پر زندگی کا ایک نظام قائم کرے جس میں انسان جو ہے انسان کے لیے اپنی تمام طاقتوں کو استعمال کرنا ممکن ہوا۔ پھر سائنس کے معاملے میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ سائنس کی جو تحقیقات ہیں، انکشافات ہیں، وہ جو ہے دائمی نہیں ہے بلکہ عارضی ہیں، اور وہ چینج ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین، اور انسان کے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم ہی سے انسان جو ہے سائنس اور یہ تحقیقات انکشافات کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا علم جو ہے اور قرآن مجید پوری کائنات کی فطرت، خالق کائنات سے کائنات کے تعلق اور کائنات کے اجزاء کے مابین توازن، ہم آہنگی کے سلسلے میں صحیح فکر پیدا کرنے کی جو ہے ذیل میں کبھی کبھی کائنات کے کچھ حقائق بیان کرتا ہے جو قطعی اور آخری فائنل ہوتے ہیں۔ سائنس کی جو یہ ہیں اس کے مقابلے میں جو ہے جن حقائق کو لوگ سائنٹیفک اور علمی حقائق قرار دیتے ہیں وہ جو ہے عارضی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان تک ایک ایسے تجربے کی راہ سے پہنچے جو ان کی نگاہ میں قطعی ہے۔ ان سے بھی قرآنی حقائق کو وابستہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو اور بھی باتیں گزشتہ ہمارے درس کے اندر الحمدللہ آ چکے ہیں، ابھی آگے جو ہے اس کا مطالعہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ تو قرآن کے عمومی اشارات کو علم انسانی کی نو بنو اور تغیر پذیر نظریات یا علمی حقائق سے
جو جیسا کہ گزشتہ بیان ہو چکے ہیں مطلق اور قطعی نہیں ہے، وابستہ اور متعلق کرنے کی کوشش بنیادی طور سے غیر علمی اور ان سائنٹیفک پروج ہے۔ اسی کے ساتھ اس روش کے 3 مضمرات ہیں اور وہ تینوں قرآنی عظمت اور جلال کے منافی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ذہنی شکست خوردگی ہے جس کے نتیجے میں بعض لوگ یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ سائنس اصل اور فیصلہ کن ہے اور قرآن اس کا تابع ہے۔ کیا سمجھتے لوگ؟ سائنس اصل ہے، سائنس جو ہے سائنس کے تابع قرآن ہے۔ نعوذ باللہ، غلط بات جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، اور اس لیے وہ سائنس کے ذریعے قرآن کو ثابت اور محکم یا قرآن کے لیے سائنس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن اپنے موضوع یعنی اپنے سبجیکٹ پر ٹوٹل ہے، کامل کتاب ہے، اور اپنے حقائق کے سلسلے میں آخری اور فائنل ہے، جبکہ سائنس کا حال یہ ہے کہ جو کچھ اس نے اپنے موضوع کے سلسلے میں کل ثابت کیا تھا آج وہ خود اسے رد کر دیتی ہے۔ پھر جن نتائج تک وہ پہنچتی ہے وہ نہ آخری ہوتے ہیں اور نہ مطلق، کیونکہ وہ انسان اس کی عقل اور اس کے ذرائع وسائل کے واسطے سے حاصل ہوتے ہیں، اور ان ذرائع کی فطرت یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک آخری اور مطلق حقیقت کا علم بھی بخش سکیں۔ اب یہی دیکھ لیں، اس طریقے سے اس چیز سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سائنس نے جو ہے پہلے سولار سسٹم میں 1 سن اور 9 پلانٹس کا یہ کیا تھا، لیکن اب حال ہی تحقیقات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک سولار سسٹم کے اندر 9 نہیں بلکہ 8 پلانٹس ہیں، چونکہ آخری جو اس کا پلانٹ تھا پلوٹو اس کو سائنس نے جو ہے بھی اسٹار قرار دے دیا، تو پلانٹ کی تعریف میں نہیں آتا ہے۔ تو ایسے تھیوریز بدلتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈارون کی تھیوری بھی اب موجودہ زمانے میں فیل ہوئی ہے، چونکہ وہ اس کی تھیوری، اس کا فلسفہ جو ہے ابھی اسے رد کیا گیا۔ ایسا ہی معاملہ سائنس کے ساتھ ہے، اسی لیے قرآن مجید جو ہے سائنس کے مقابلے میں بہت بہت آگے ہے، اور اس کا بیان، اس کا فرمان جو ہے فائنل ہے اور آخری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی فطرت اور اس کے رول کو ٹھیک طور سے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید آخری اور مطلق حقیقت کا علم دیتا ہے، آخری اور مطلق ٹوٹل فائنل علم دیتا ہے، جس کی بنیاد پر انسانی زندگی کی اس طرح تعمیر ہوتی ہے کہ وہ اس کائنات کی فطرت اور اس کے خدائی قوانین سے ہم آہنگ ہو سکے۔ جس درجے انسانی فطرت میں اس کے لیے گنجائش ہے، یہ اس لیے تاکہ انسان اپنے گرد و پیش کی کائنات سے متصادم نہ ہو، وہ کائنات کے کچھ اسرار جان سکے اور اس کے کچھ قوانین کو خلافت عرضی کے سلسلے میں استعمال کر سکے۔ یہ قوانین غور و فکر، بحث اور مباحثہ، تجربے اور عمل درآمد کے لیے ہوتے ہیں، نہ اس لیے کہ مادی معلومات کو فوراً اور جو کا تو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ دوسرا جو ہے نکتہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں قرآنی نصوص کی بیجا تکلف کے ساتھ مسلسل تعویلات کرنی پڑیں گی تاکہ انہیں ان مفروضات و نظریات کے مطابق ڈھال سکیں جنہیں کوئی ثبات اور قرار نہیں۔ چنانچہ ہر نیا دن ایک نیا نظریہ سامنے لاتا ہے۔ ایسا معاملہ جو ہے سائنس کے ساتھ ہے۔ یہ تینوں باتیں قرآن مجید کی عظمت اور جلال کے ساتھ اہم آہنگ نہیں ہے۔ پھر یہ رویہ غلط علمی اور پروچ کا نتیجہ بھی ہے، جیسا کہ ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کائنات، زندگی اور انسان کے سلسلے میں سائنس جن نظریات اور جن حقائق کا انکشاف کرتی ہے، قرآن کے فہم میں ان سے فائدہ نہ اٹھائے۔ انہیں ہمارے بیان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم
حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 50۔ ہم انہیں یعنی انسانیت کو آفاق یعنی کائنات میں اور خود ان کے نفوس، ان کی جان میں، ان کی زندگی میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہم جو ہے انسانوں کے لیے آفاق یعنی کائنات، اسپیس کی جو ہے وہ نشانیاں دکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو ہمارے باڈی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر جو انیٹمی ہے، جو فزیولوجی ہے، جو کام کرتے ہیں، جو اعضاء جو توازن برقرار رکھتے ہیں، دل جیسا مثال کے طور پر ہم لیں، کنٹینیو ہمارا دل کیا کرتا، پمپ کی شکل میں کام کرتا ہے، امپیور بلڈ کو پیور کرتا ہے مسلسل، یہاں تک کہ ہم نیند بھی اگر لیں تب بھی ہمارا دل جو ہے کام کرتے رہتا ہے، کتنی بھی اللہ کی نشانی، ہمارا دماغ بھی چلتے رہتا ہے، دوسرے اعضاء آرام کرتے ہوں گے لیکن دل اور دماغ جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ ہاں تو یہ، اور جیسا گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات ہے کہ ایک سائنٹسٹ نے کیا کہا کہ اتنا تحقیق ریسرچ ہونے کے باوجود بھی سائنسدان نے ابھی 2 چیزوں کا جواب نہیں دیے۔ کیا تھی؟ ایک چیز وہ دنیا کیسے وجود میں آئی، بگ بینگ تھیوری یا کیا ہے، وہ اسے صحیح ایکسپلین نہیں کر سکے، اور دوسری چیز جس کو کھوج میں لگیں، تلاش میں لگیں، وہ جو ہے ہمارے آنکھ کے پیچھے کا حصہ، آنکھ کے پیچھے کے حصے کے اندر کئی بلین جو ہے نیورونس ہیں، اور ان نیورونس کے سب نیورون ہیں، ایک ایک کے 10,000 ہزار ہیں، اور یہ کیسے کوآرڈینیشن، کیسے ربط، اور کیسے جو ہے کمیونیکیشن، کیسے آرڈرز کو فالو کرتے ہیں، کیسا ڈسپلین، یہ سب تمام چیزیں جب انسان غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اسے حیرت میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دونوں کائنات اور ان کے اپنے نفس میں نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، اور جو بصیرت کی آنکھوں سے، کان سے نشانیوں کو جو سمجھتے ہیں، تو وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ عیاں کر رہا ہے، بتا رہا ہے، تو یہ جو ہے ان پر واضح ہو جائیں گے کہ جو ہے یہ حق ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ حق ہے، قرآن مجید کا پیغام حق ہے، سچ ہے، تو یہ چیز جو ہے بتائی گئی۔ اس اشارے کا مقتضا یہ ہے کہ سائنس آفاق انفس میں اللہ کی جن نشانیوں کو منکشف کرے، ہم ان پر غور فکر کریں، اور ہمارے تصور میں قرآنی آیات کے جو مفہوم ہیں ان انکشافات کی روشنی میں انہیں وسعت دیتے رہیں۔ یہ کیسے بغیر یعنی اس کے کہ قرآن کی مطلق اور حتمی نصوص کو ہم ایسے مفہومات سے وابستہ کریں جو نہ مطلق ہیں اور جو ہے نہ آخری ہیں۔ یہاں ایک مثال مفید ہوگی، قرآن مجید میں ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، سورہ فرقان۔ اس نے ہر شے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو پیدا کیا، پھر اس کی جو اللہ تعالیٰ نے منصوبہ بندی کی، اس کی پلاننگ کی، اس کی جو ہے اس کی تقدیر بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بہت سورہ اعلیٰ کے اندر یہ مضمون جو ہے گزر چکا ہے، بہت اہم ہے۔ پھر سائنٹیفک مشاہدات، معلومات سے ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے کہ کائنات کی اشیاء کے مابین دقیق توافق اور انتہائی توازن و ہم آہنگی ہے۔ زمین کی حیت، سورج کی اس سے یہ دوری، چاند کا اس سے یہ فاصلہ، ہمیں زمین کے حجم کے تناسب سے سورج اور چاند کا حجم جو ہے، اس کی حرکت کی یہ سرعت، اس کے محور کا یہ جھکاؤ، اس کی سطح کی یہ ساخت، اور اسی طرح کی ہزار خصوصیات۔ اب یہ سب خصوصیات زندگی کی پیدائش اور اس کی سازگاری کے لیے ہیں۔ ان میں سے کوئی امر نہ عارضی اور اتفاقی ہے اور نہ غیر ارادی، اچانک پیش آنے والی۔
کوئی حادثہ، ان مشاہدات اور معلومات سے آیت وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کی منصوبہ بندی کی، کہ مفہوم ہے جو ہے ہمارے ذہن میں تھا۔ وسعت اور گہرائی پیدا ہوتی ہے، اور اس لیے اس مقصد کے لیے ان مشاہدات اور معلومات سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جائز بھی ہے اور مطلوب بھی، لیکن جو چیز ناجائز جائز نہیں ہے اور علمی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، اس کا حاشیہ جو ہے اس کی چند مثالیں قرآن کریم میں ہے۔ خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اس نے انسان کو کیچڑ کے ایک خلاصے سے پیدا کیا۔ پھر ارتقاء کا نظریہ جس دلائل اور ڈارون نے پیش کیا سامنے آتا ہے، اس نظریہ کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ زندگی کی ابتدا واحد خلیے سے ہوئی، یعنی سیل سے ہوئی۔ ہمارا جو وجود میں آنا ایک سیل، مرد کا سیل عورت کا سیل جب ملتا ہے تو 1 سے 2 ہوتے، 2 سے ملٹیپلیکیشن 4، 4 سے 8، 8 سے 16، ایسا ملٹیپلائی ہو جائے۔ تو ابتدا جو ہے وہ واحد سیل سے ہوئی، اور یہ خلیہ جو ہے، یہ سیل جو ہے کہاں پیدا ہوا؟ پانی میں پیدا ہوا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ ہم نے ہر زندہ شے کو جو ہے پانی سے بنایا۔ ہر زندہ شے کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ پانی سے بنایا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے امریکن سائنٹسٹ ناسا کے جو لوگ تلاش کر رہے ہیں، مارس میں دیکھ رہے ہیں، مون میں دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے آگے ستاروں میں وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ لائف اس کے باہر ہے یا نہیں ہے، یعنی اس دنیا کے باہر لائف ہے یا نہیں، یا یہیں پر جو ہے معاملہ اینڈ ہے۔ تو ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا۔ اس آیت سے واضح ہوتا کہ زندہ اشیاء پانی سے وجود میں آئی ہیں، اور سورہ مومنون کی آیت 12 سے معلوم ہوتا کہ کیچڑ یا مٹی سے گویا زندگی کی پیدائش پانی اور مٹی دونوں سے ہے۔ یہ ہے وہ نقطہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں والشمس، قرآن کریم میں سورہ یاسین میں فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مستقر کی طرف رواں دواں ہے۔ آیت سے یہ آخری حقیقت معلوم ہوتی کہ سورج متحرک ہے۔ سائنس کا بیان ہے کہ سورج اپنے گرد و پیش کے ستاروں کی بنسبت تقریباً 12 میل فی سیکنڈ کے حساب سے گردش کر رہا ہے۔ سورج بھی جو ہے گردش کر رہا ہے، کیا سپیڈ سے کر رہا؟ 12 میل، 12 میل یعنی ڈبل 24 کلومیٹر پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ، یوں بولے ایک سیکنڈ ہوا، اس سیکنڈ کے اندر 12 میل یعنی 24 کلومیٹر نکل چکا حساب سے، لیکن کہکشاں کے ساتھ، جس کا ایک ستارہ سورج بھی ہے، اس کی گردش کی رفتار تقریباً 170 میل فی سیکنڈ ہے۔ دیکھو کتنی سپیڈ سے سورج جو ہے چل رہا، 170 مائل یعنی کلومیٹر کی جب تبدیل کریں گے تو تقریباً ڈبل ہوتا، یعنی 340 کلومیٹر پر سیکنڈ۔ یہ جو ہے، لیکن یہ فلکی بیانات قرآنی آیات کے عین مفہوم نہیں ہے۔ ان بیانات سے ہمارے سامنے ایک اختتامی جو ہے، یہ جو 170 میل فی سیکنڈ، لیکن یہ فلکی بیانات قرآنی آیات کا عین مفہوم نہیں ہے۔ ان بیانات سے ہمارے سامنے ایک اضافی حقیقت سامنے آتی جو قطعی اور آخری نہیں ہے، اور جس میں تغیر اور تبدل ہو سکتا ہے، اور وہ غلط بھی قرار پا سکتی ہے، جبکہ قرآنی آیت
ہمیں ایک آخری اور مطلق حقیقت کا علم بخشتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورج گردش کر رہا ہے اور بس اس کا اس نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، سورہ انبیاء۔ کیا کفر کرنے والوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین یکجا تھے تو آسمان اور زمین یکجا تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ دیا، تو یہ جو ہے ایک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کر دیا۔ پھر ایک نظریہ یہ سامنے آتا کہ زمین سورج کا ایک ٹکڑا تھی، پھر اس سے جدا ہو گئی، یعنی کائنات کی پیدائش کے سلسلے میں جدید ترین تھیوری یہ ہے کہ کائنات کا مادہ ابتدا میں یکجا تھا، پھر وہ کسی وجہ سے پھٹ پڑا اور اس کے مختلف اجزاء جو ہے پھٹ کر تیزی کے ساتھ گردش کرنے لگے، ایک دوسرے دور ہونے لگے، ان میں تقسیم در تقسیم کا عمل ہوتا رہا، اور اس طرح ایک جائی مادہ کے پھٹنے سے آسمان اور زمین یعنی پوری کائنات کی تشکیل عمل میں آئی۔ اس آیت کے ذیل میں یہ تھیوری بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ اپنی تفصیلات ساتھ بہرحال ایک نظریہ ہی ہے، قرآنی آیت کا مدلول نہیں۔ قرآن میں تو صرف اتنا ہے کہ آسمان زمین یکجا تھے تو اللہ نے انہیں پھاڑ دیا۔ یہ ہے اس کی جو ہے تفسیر، اور کانٹیکسٹ میں جو بات جو ہے وہ کہی گئی۔ کیا کفر کرنے والوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین یکجا تھے تو ہم نے پھاڑ دیا؟ سائنس آج بھی اس بات کو اقرار کرتی ہے۔ آگے نہیں، قرآنی آیات کا یہ مفہوم نہیں ہے، یہ نظریہ قطعی اور آخری نہیں ہے۔ زمین کی پیدائش کے سلسلے میں متعدد نظریات ہیں جو سائنٹیفک استدلال کے پہلو سے اس نظریے کی برابر کی سطح کے ہیں، جبکہ قرآنی حقیقت مطلق اور آخری ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمین آسمان سے جدا ہوئی۔ زمین آسمان سے جدا ہوئی، کیسے جدا ہوئی، اور آسمان کیا ہے جس سے وہ جدائی ہوئی ہے؟ اس کا آیت اس سے تعارض نہیں کرتی، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ اس موضوع کے کسی سائنسی مفروضے کے بارے میں کہا جائے کہ یہ آیت کا آخری مفہوم ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اتنی وضاحت کافی ہے۔ اس سے ہمارا مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ سائنسی انکشافات سے قرآنی آیات کے فہم میں وسعت اور گہرائی پیدا کرنے کے سلسلے میں فائدہ اٹھانے کی صحیح شکل کیا ہے، بغیر اس کے کہ آیات قرآنی کو کسی خاص نظریے یا سائنسی حقیقت کے ساتھ وابستہ کیا جائے، تو خصوصاً اس طرح کہ دونوں کو ایک دوسرے پر منطبق کیا جائے، یا یہ واضح کیا جائے کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، اور ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ تو انشاءاللہ آگے کا سلسلہ جو ہم تقویٰ کے تعلق سے لیں گے۔ تقویٰ جو ہے فلاح کی واحد راستہ، تقویٰ فلاح کا واحد راستہ ہے، وہ جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ آئندہ لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔